اس کا فائدہ کے بارے
پرخلوص اہتمام کیا، خالق کو اس عظیم عبادت کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ کریم اللہ محمد کی طرف صدقے میں اس ذکر کو، اس مجلس کو جتنے بھی عاشقان اہل بیت تشریف فرمائے، آپ سب کے مرحومین اور بالخاص پانی مجلس کے مرحومین کی بخشش کا خالق ذریعہ قرار دے۔ خالق تمام مومن مومنات مرحومین کی منازل آخرت پسند فرمائے، اور اس علاقے کے تمام مسلمانوں کو، عاشقان رسول کو محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منتقم خون شہداء کربلا، منتقم خون جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، وارث کعبہ یوسف زہرا، اپنے آخری اجرت کے ظہور میں خالق تعجیل فرمائے۔ عاشقان محمد زمان نشید فرمائے، سرکار کی تعجیل ظہور کے لیے محبت کے ساتھ کل سے ایک مرتبہ بآواز بلند سلام پڑھیے۔ عزیزان بزرگان، میرے واجب احترام سامعین، سب عزت و تقویٰ اداکار اہل بیت، عاشقان رسول، منتظرین امام زمان، خدا کا ہم گنہگاروں پر بہت بڑا احسان ہے۔ کریم اللہ نے ہمیں دنیا میں عزت عطا کی ہے، ہمارا سر بلند رکھا، آخرت میں جہنم سے بچانے کے لیے، محشر کے میدان کی رسوائی سے بچانے کے لیے کریم اللہ نے ہمیں آل محمد کی محبت عطا کی ہے۔ دنیا بڑی مختصر ہے، کوئی پتہ نہیں کس دن کب اس دنیا سے اٹھ جانا ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، دنیا کا کوئی اعتبار نہیں۔ خوش قسمت انسان وہ ہے، زندہ ہو تو محبت اہل بیت رکھتا ہو، اگر دنیا سے جائے تو محبت اہل بیت لے کے جائے۔ اس سے بڑی عزت نہیں ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ عزت کا معیار کچھ اور ہوگا، لیکن میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اللہ نے جو عزت کا معیار بنایا ہے وہ مال دنیا نہیں ہے، وہ بڑی گاڑیاں، بڑے بنگلے عزت کا معیار نہیں ہے۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اگر دولت، مال دنیا معیار عزت ہوتے، اللہ کبھی بھی اپنے دشمن فرعون کو نہ دیتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معیار عزت نہیں ہے، دولت سے عزت نہیں بنتی، یہ ہمارا معیار ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ ہے کیا پھر معیار عزت؟ اگر آپ تاریخ کا تجربہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو عزت والا وہی نظر آئے گا جو کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، اور دیکھ لینا، تجربہ کرنا، جو بھی بڑے سے بڑے ظالم کے سامنے سر بلند کر کے کھڑا ہوگا وہ تمہیں محب اہل بیت ہی نظر آئے گا۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ
اور آخرت میں بھی سر بلند اس کا ہوگا جس کے دل میں علی پیدا ہوگا۔ اللہ نے اپنی عزت کی ہے، اللہ نے تمہیں سر بلند رکھا ہے، شیو و ناز کیا کرو، سر بلند رکھا کرو۔ خدا کی قسم لوگ اپنے رہبروں کے نام لینے سے گھبراتے ہیں، اپنے رہبروں کے نام لینے میں انہیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ یا اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، پہلے علی سے لے کر آخری مہدی تک بھرے چوک پہ جس کا بھی نام لے گا سر بلند ہوگا، جھکے گا نہیں۔ اور پھر ایسے عظیم رہبر عطا کیے، ایسے عظیم رہبر عطا کیے۔ میں نے کبھی بھی کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں، حتیٰ کسی برادران اہل سنت کی ضعیف روایت میں مجھے کوئی روایت نظر نہیں آئی کہ کہیں یہ لکھا ہو کہ علی سے لے کر مہدی تک کبھی بھی کسی نے ان رہبروں میں سے کسی نے کوئی سوال کیا ہو اور جواب دینے میں انہوں نے دیر کر دی ہو۔ مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آیا، بلکہ مجھے تو ایسے رہبر ملے ہیں سائل سوال دل میں لے کر آتا ہے، وہ بیٹھنے سے پہلے سوال بھی بتاتے ہیں، جواب بھی بتا دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسے رہبر عطا کی۔ دنیا کے جتنے کمالات اللہ نے بنائے ہیں وہ سارے کمالات تمہیں اہل بیت میں نظر آئیں گے۔ بلکہ میں جملہ بدل کر کہوں، دنیا کا کوئی کمال اس وقت تک کمال بن نہیں سکتا جب تک در اہل بیت سے منسوب نہ ہو جائے۔ وہ کمال کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے جب تک در اہل بیت سے وہ منسوب نہ ہو جائے۔ کمال، دنیا کا کمال تمہیں علی کے در سے ملے گا، دنیا کا ہر کمال تمہیں حسن کے در سے ملے گا، دنیا کا ہر کمال تمہیں حسین کے در سے ملے گا، دنیا کا ہر کمال تمہیں اہل بیت کے در سے ملے گا۔ اور یہ وہ در ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اہل بیت نبوت اسی جرم میں امام شافعی کو قتل کیا گیا۔
حق کو جانتے ہیں وہ کبھی اپنا راستہ تبدیل نہیں کرتے. کبھی بھی دشمن کی زبان کھلی رہتی ہے، فتنوں کی فیکٹریاں شروع سے آ رہی ہیں، لیکن حق ہمیشہ بلند رہتا ہے. تاریخ میں کبھی آپ نے حق کو جھکتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی حق کو جھکتے ہوئے. ابھی اسی دور میں آپ کے سامنے مولانا طاہر القادری موجود ہے، مولانا طارق جمیل موجود ہے. خود ان کا اپنا بیان ہے کہ خود کہہ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنا طارق جمیل صاحب کہ تم شیعہ ہو گئے ہو. میں نے پوچھا کیوں؟ کہا تم ہمیشہ امام حسین کا ذکر کرتے ہو، امام حسین کے مسائل پڑھتے ہو، امام حسین کی محبت کا اظہار کرتے ہو. خود کہہ رہے ہیں کہ اگر محبت حسین کے اظہار کا نام شیعہ ہے تو میں بھی شیعہ ہو گیا ہوں. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تاریخ ہے. ہم نے ابھی تک ہم نے محبت اہل بیت کی قیمت ادا نہیں کی. تاریخ پڑھو، ان سے پوچھو جنہوں نے علی کی محبت میں بچے ذبح کرائے ہیں. ہم نے تو کچھ نہیں ادا کیا. ابھی تو تازہ شروع ہوا ہے، یہ FIR کٹی ہے. پریشانی کی کیا بات ہے؟ خدا کی قسم خوش قسمت ہو اس علاقے میں، اس شہر میں، اگر کوئی ڈکیتی میں جیل میں چلا جائے، چوری میں چلا جائے، گناہ میں چلا جائے، وہ شرمندہ نہیں ہوتا. اگر محبت علی میں تمہیں جانا پڑ جائے، یہ عزت ہے، شرمندگی نہیں. اس سے بڑی عزت کیا ہے؟ اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ چند دن زندان میں محبت علی میں گزر جائیں؟ اس سے بڑی عزت کیا ہے؟ ہاں، خدا کی قسم فخر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے. میں نے ایک بہت بڑے جوان، خدا اس کو سلامت رکھے اللہ ان کو، جیل میں گیا اور واپس آیا. FIR کی کاپی اس کے پاس تھی. میری ملاقات ہوئی، بولے کہتے ہیں قبلہ خدا کی قسم یہ میرے لیے FIR کا کاغذ نہیں ہے، یہ میرے لیے جنت کا کاغذ ہے. میرے لیے جنت کا کاغذ ہے. کتنا روکیں گے عزاداری کو، کتنا روکیں گے جلوس کو. جتنا روکو گے اتنا عزاداری بڑھے گی. یہ تاریخ ہے. کبھی روکنے کی کوشش کی؟ آپ میں سے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں آپ نے اتنا عزادار نہیں دیکھے ہوں گے جتنا اس سالار معین پہ بہر نکل آئے. کیوں؟ یہ نقصان اٹھا رہے ہیں. جتنا روک رہے ہیں اتنا حسین کی عزاداری بڑھ رہی ہے. اس میں نہ ہمارا کمال ہے، نہ پڑھنے والوں کا کمال، نہ سننے والوں کا کمال، اور نہ پڑھانے والوں کا کمال ہے. اگر یہ کمال ہے تو اس دعا کا ہے جو علی کی بیٹی نے یزید کے دربار میں کی تھی اور چیلنج کر کے گئی تھی. علی کی بیٹی کہا یا یزید کے قیدر وسعصیہ واللہ لا تمحو ذکرنا. اے یزید تو جتنا ظلم کر سکتا ہے کر لے، میں علی کی بیٹی اعلان کر رہی ہوں، تو ظلم بڑھاتا جا، اللہ میرے حسین کو بلند کرتا جائے گا. یہ ذکر نہ کبھی ختم ہونے والا ہے، نہ اس میں ہمارا کوئی حصہ ہے. عزیز و شکر کیا کرو. اگر کوئی عزادار اللہ اسے توفیق دیتا ہے، سب سے عذاب بچھاتا ہے. میں تو یوں کہا کرتا ہوں، جب مجلس ختم ہو جائے، بانی چلا جائے گھر، پہلا کام جو کرے مصلی عبادت بچھا دے، سر سجدے میں رکھ دے اور کہے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صف عذاب بچھانے کی توفیق عطا کی ہے. یہ خدا کی طرف سے نعمت ہے، خدا کی طرف سے نعمت ہے. ہاں، امام سجاد مناجات شاکرین میں امام کا جملہ ہے. کسی نے پوچھا مولا نعمت کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ مولا فرماتے ہیں اس نعمت کا اعتراف کر لو، یہی شکر نعمت ہے، یہی شکر نعمت ہے. وگرنہ بندے کے بس میں نہیں ہے کہ خدا کا شکر ادا کر سکے. ہم کس نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہم پوری زندگی سر سجدے پہ رکھ دیں، صرف ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے جو اللہ نے ہمیں علی کی محبت عطا کی ہے. پوری
پوری زندگی ختم ہو جائے گی، اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم نے ابھی تک کوئی قیمت نہیں ادا کی۔ شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے، ماں شیعہ، باپ شیعہ، آغوش میں علی بن ولی اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہم نے۔ خدا کی قسم میں کہا کرتا ہوں، ناز کیا کرو، ناز کیا کرو، بن مانگے جن کو اللہ نے بنایا ہے وہ ماں کی آغوش میں تمہیں عطا کر دیے۔ ان سے پوچھو تو دھکے کھا کر تاریخ میں اپنی زندگی میں مشکلات برداشت کر کے مکتب اہل بیت تک پہنچے، ان سے پوچھو مکتب علی کی عظمت کیا ہے۔ جنہوں نے تحقیق کی، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے قیمتیں ادا کی ہیں، ان سے پوچھو اس مکتب اہل بیت کی عظمت کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں محبت اہل بیت عطا کر دی، وہ ہستیاں جن کو اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا، اللہ نے وہ تمہیں عطا کر دی۔ اور آج اس ہستی کی شہادت کی شب ہے، میرا دل ہے وقت ہے چند امام کی عظمت کے جملے بات کرتا چلو ایک بار آواز بلند سے بات کریں۔ کتنا عظیم امام، پہلی عظمت امام حسن عسکری کی، پہلی عظمت امام کا زیارت نامہ پڑھیں، آپ پہلا سلام امام پہ کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا ابا المنتظر، جس کی پوری کائنات انتظار کر رہی ہے، اس کے باپ میرا تجھ پہ سلام ہو۔ اللہ نے معصومی میں یہ عزت امام حسن عسکری کو عطا کی کہ پوری کائنات جس کا انتظار کر رہی ہے، آئے اس کے باپ میرا تجھ پہ سلام ہو۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم ہے امام، یہ منتظر امام، حجت خدا، آخری قائم کے باپ ہے۔ اور پھر امام کا لقب ہے عسکری، امام کا لقب ہے عسکری۔ یہ لقب کسی معصوم کو اللہ نے عطا نہیں کیا، امام حسن کو یہ لقب عسکری عطا کیا۔ کیوں؟ عظمت امام کو بلند کرنے کے لیے، اپنی حجت کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے معتمد نے امام کو بلایا اپنے فوجی پریڈ دکھانے کے لیے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 90,000 فوجی تھے جو کچھ ترک سے آئے تھے، اور معتمد چاہتا تھا کہ امام کو ان فوجیوں کو لشکر دکھا کر اپنا روب امام پہ ڈال دیا جائے، اپنی حیبت امام پہ تاری ہو جائے تاکہ امام خوف ہو جائے، ڈرے امام کو بلایا، توجہ کرنا، امام کو بلایا، فوجی گزر رہے ہیں جیسے عام ملکوں میں ہوتا ہے، فوجی پریڈ ہوتا ہے، کبھی وہ دستہ چل رہا ہے، کبھی وہ دستہ چل رہا ہے، کبھی آج کل نیوی ہے، کبھی خشکی کا ہے، کبھی بحری ہے، کبھی فضائی ہے، جیسے ہوتے ہیں۔ اور بادشاہوں کو بلایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، انہیں دکھایا جاتا ہے۔ جب 90,000 فوج کا لشکر اپنی نمائش دکھا چکا، وہ گزر گیا، اب فرزند رسول نے کہا معتمد تو نے اپنا لشکر بھی دکھایا ہے، اگر اجازت ہو تو میں تمہیں اپنا لشکر دکھا دوں، میں تمہیں اپنا لشکر دکھا دوں۔ 90,000 فوجی تھا، توجہ کرنا، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ معتمد نے کہا آپ کا لشکر کون ہے؟ آپ تو زندان میں تھے، آپ کی فوج کہاں، آپ کا لشکر کہاں؟ امام نے کہا میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ جب معتمد نے دیکھا 90,000 نہیں، لگ بھگ 2.5 لاکھ کے قریب فوجی لشکر تھا، ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور اس کے سامنے گزرنے لگا۔ معتمد بے ہوش ہو کے گر گیا، افاقہ ہوا کہ مولا یہ کون تھے؟ کہا تیرے لشکر میں یہ مادی انسان تھے، میرا لشکر فرشتوں کا لشکر تھا۔ اور سن، اللہ نے 2 مرتبہ فرشتوں کا لشکر بھیجا، یا نبی کے لیے بدر میں بھیجا، یا آج
सलाम बुलंद तर सलावत। दो मरतबा अल्लाह ने फरिश्तों को मदद के लिए भेजा। या बदर में मैं पढ़ रहा था 1000 फरिश्ता जंग बदर में पैगंबर की मदद के लिए आया। और यहाँ पर हुज्जत खुदा ने जब चाहा मोहतमद को दिखाने के लिए कि तू मुझे डराना चाहता है, अपनी ये फौज दिखाकर आ देख हुज्जत खुदा की कुदरत कितना है, खुदा के भेजे हुए की कुदरत कितना है। बेहोश हो गया, होश में आया और माफी मांगी, हुज्जत खुदा को वापस भेज दिया। वो अजीम इमाम, बड़ी खिदमत है इमाम की मकतब अहले बैत पर, बहुत बड़ी खिदमत। जब भी इमाम के जमाने में इस्लाम पे वक्त आया, इमाम ने इस्लाम की हिफाजत की। और सिर्फ इस्लाम की हिफाजत नहीं की, इमाम ने अपने शियों की भी हिफाजत की है। शियों की जब गुजरते थे ना बाजार से, मोहतमद ये चाहता था कि इमाम को मुख्तलिफ बाजार से गुजारा जाए, और देखते थे जो इमाम का एहतराम कर रहा है वो समझ जाते थे कि इमाम का शिया है, उसे पकड़ कर शहीद कर दिया जाता। और इमाम ने मख्फी जिंदान से खुतूत लिखे, खबरदार जब मुझे बाजारों से गुजारा जाए कोई भी मेरा शिया मेरा एहतराम न करे। इमाम जानते थे क्या चाहते हैं, इसलिए इमाम का सलाम होना दिया। इमाम की ज़ियारत नामे में है अस्सलामु अलैका या इस्मतल मोमिनीन, ऐ अपने शियों की हिफाजत करने वाले इमाम मेरा तुझ पे सलाम हो। या इस्मतल मुत्तकीन, ऐ तकवा रखने वालों की हिफाजत करने वाले मेरा तुझ पर सलाम हो। अस्सलामु अलैका या इमाम अल फाइज़ीन, ऐ कामयाब लोगों के इमाम मेरा तुझ पे सलाम हो। अपने शियों की भी हिफाजत की, इस्लाम की भी हिफाजत की। जब इमाम के ज़माने में मुश्किल है, इमाम ने हिफाजत की। एक राहिब, बड़ा मशहूर वाक़या है, तमाम मामले में लिखा है। राहिब का हाथ हो गया, बारिश नहीं आ रही, मोहतमद परेशान है, अनाज नहीं है। राहिब ने कहा मैं आता हूँ और मैं दुआ करता हूँ बारिश आ जाएगी। अपने ईसाइयों को इकट्ठा किया, राहिब आया, पहाड़ की चोटी पे गया, ऐसे हाथों को बुलंद किया, या लोगों ने देखा बादल भी आगे, बारिश भी बरसने लग गई। एक दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, हत्ता यहाँ तक कि मुसलमान इस्लाम छोड़कर ईसाइयत में दाखिल होने लगे। जो ईसाई का मोहतमद परेशान हो गया, भाई इस्लाम के साथ क्या हो रहा है, ये तो मुश्किल साल मरहला है, इस्लाम के लिए बड़ी मुश्किल बात है कि लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। खुदा की कसम, हर मुश्किल में जालिम से जालिम हुक्मरान को भी अगर बचने के लिए कोई रास्ता मिला है तो वो दर अहले बैत का रास्ता था। आया जिंदान के दरवाजे पर, कहा या बना रसूलुल्लाह, इस्लाम पे वक्त आ गया है, तवज्जो करना, इस्लाम पे वक्त आ गया। इमाम फरमाते हैं हम जिंदान में हूं तो इस्लाम के लिए होते हैं, हम बहर हूं तो इस्लाम के लिए, हम कैद में हूं तो इस्लाम के लिए। मौलाना फरमाया मुझे ले चलो, ले आओ। मौलाना फरमाया ऐलान करो सारी दुनिया आ जाए, तवज्जो करना, सारी दुनिया आ जाए, राहिब को भी बुलाओ, ईसाइयों को भी बुलाओ, तमाम मुसलमानों को भी बुलाओ। सब बुलाए गए। राहिब ने कहा दुआ करो, आदत के मुताबिक राहिब ने हाथ बुलंद किए, बादल आए, बरसने लगे। इमाम ने अपने गुलाम से कहा कि करीब चले जाओ, इस राहिब की दाएं हाथ की 2 उंगलियों के दरमियान कोई चीज है वो ले लो। गुलाम ने जाके दे दी। अब राहिब के हाथ ऊपर है, बादल वापस जा रहे हैं। राहिब के हाथ ऊपर है, बादल वापस जा रहे हैं, दुनिया परेशान। क्या मोहतबर, अब इससे कहो दुआ मांगे और बादल है, जबकि आए हुए बादल जा रहे हैं। क्या या रसूल
ہڈی کا اثر یہ تھا کہ بادل بھی آ جاتے، برس بھی لگ جاتے، کیا معتمد یہ تو کسی کے نبی کی ہڈی کا اثر یہ تھا، یہ تو محمد کے ہاتھ ہے، یہ میرے ہاتھ محمد کے ہاتھ ہے، میرے بدن میں محمد کا خون ہے۔ اب دیکھ بادل برستے کیسے ہیں، ادھر امام نے ہاتھ بلند کیے، اتنی بارش ہوئی کہ معتمد کو کہنا پڑا کہ مولا دعا کرے اب یہ بادل واپس چلے جائیں۔ اتنی بادل بارش ہوئی کہ لوگ مجبور ہو گئے، یا رسول اللہ دعا کرو کہ بادل واپس چلے جائے۔ امام نے ثابت کر دیا کہ ہم زندان میں ہوں پھر بھی جنہیں خدا نے قدرت دی ہے وہ ہم ہیں، دنیا میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب بھی اسلام میں مشکل آئی تھی، ہر مظلوم نے اپنے زمانے میں اسلام کی حفاظت کی۔ ایک اسحاق ہے، ابن اسحاق کندی، مشہور واقعہ، اس نے کتاب لکھی، بہت بڑا عالم تھا، کتاب لکھی تناقض القرآن، قرآنی تضادات، قرآن کی آیات آپس میں نہیں ملتی، قرآنی اختلافات جو قرآن میں متضاد چیزیں ہیں، اور جو بھی عالم لاتا اس کے سامنے کسی مسئلے میں بھی بحث نہیں کر سکتا تھا۔ پریشان، حکومت پریشان ہو گئی، بھی یہ نیا مسئلہ آ گیا کہ قرآن جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اب وہ قرآن کے خلاف تناقض القرآن کتاب لکھ رہا ہے، قرآنی تضادات۔ امام تک یہ خبر پہنچی اور امام زندان میں تھے۔ اس ابن کندی کا شاگرد آیا جو محب امام تھا۔ امام نے فرمایا تو اپنے استاد سے ملاقات کرتا ہے، ہم مولا کی ملاقات ہوتی ہے۔ مولا نے فرمایا اس سے صرف ایک سوال کرنا، توجہ ہے نا حضرات کی، اس سے صرف ایک سوال کرنا۔ مولا کیا سوال کرو؟ مولا نے کہا صرف اس سے پوچھنا یہ جو تو نے قرآنی تضاد لکھا ہے، تناقض القرآن تو نے لکھا ہے، یہ تیرے ذہن کی اپنی تخلیق ہے یا تجھے خدا نے بتایا ہے؟ تیرے ذہن کی اپنی تخلیق ہے یا تجھے خدا نے بتایا ہے؟ اگر تیرے ذہن کی اپنی تخلیق ہے تو پھر اس کا خدا سے کیا رابطہ ہے؟ خدا سے کیا رابطہ ہے؟ ہو سکتا ہے تم نے سوچا اور خدا کا ارادہ اور ہو۔ اگر خدا کی طرف سے تجھے پیغام آیا ہے تو پھر بتا کب اور کہاں جبرائیل تیرے پاس آیا ہے؟ یہ سوال ذہن میں چلا گیا، استاد کے پاس آیا، کیا ایک سوال ہے، کہا پوچھو سوال کیا ہے؟ کہا آپ نے یہ تناقض القرآن لکھا ہے؟ کہا میں نے لکھا ہے۔ کہا صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تناقض القرآن آپ کے ذہن کی تخلیق ہے یا آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہے؟ اگر آپ کے ذہن کی تخلیق ہے تو اللہ سے اس کا کوئی ربط نہیں، اگر وحی کے ذریعے آیا تو بتا جبرائیل کب تجھ پہ نازل ہوا؟ توجہ، کہا مجھے قسم کھا کر بتاؤ یہ سوال تیرا ہے؟ کہا سوال میرا ہے؟ کہا نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، جو سوال تیرے استاد کے ذہن میں نہیں آیا وہ تیرے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ جو تیرے استاد کے ذہن میں سوال نہیں آیا وہ تیرے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ کہا سچ بتاؤں تو یہ سوال فرزند رسول امام حسن عسکری کا ہے۔ اللہ، امام نے کہا اسی وقت اس نے کہا واللہ واللہ اگر دنیا اہل بیت کے دروازے پہ جھک جاتی کبھی تمہیں کوئی جہل نظر نہ آتا، اور میں نے توبہ کر لی ہے اس سوال کے بعد، جا اس ساری کتاب کو جلا دے اور مجھے امام کے پاس لے جا تاکہ اس کتاب کے لکھنے پر میں امام کے سامنے توبہ کر لوں۔ یہ ہے مکتب اہل بیت کے محافظ عزیزوں، جو اپنے شیعوں کی بھی حفاظت کرے، مکتب کی بھی حفاظت کرے، اسلام کی بھی حفاظت کرے، اور جو بن مانگے دنیا کو عطا کر دے۔ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے میں امام کی بارگاہ میں جا رہا تھا
اور میں سوچ رہا تھا کہ آج امام سے نگینہ مانگوں گا، امام سے نگینہ مانگوں گا۔ کہتے تھا امام کے پاس گیا، امام کی زیارت کی خوشی میں امام سے گفتگو کرنے میں دیر ہو گئی اور نگینہ مانگنا میں بھول گیا، نگینہ مانگنا میں بھول گیا۔ توجہ کرنا، خدا کے قسم کائنات کی قیمت کا جملہ ہے، کہتا میں نگینہ مانگنا بھول گیا۔ جب اٹھنے لگا امام نے کہا ابو ہاشم جعفری بیٹھ جا، کہتا میں بیٹھا۔ امام نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکالی، کہا تو نگینے کا ارادہ کر کے آیا تھا، اب تو امام کی انگوٹھی لے جا۔ جو دل کے ارادوں کو جانتے ہو، دل کے ارادوں کو بھی جانتے ہو۔ بس میں وقت آپ کا زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ ہاں وہی امام جس نے اپنے بعد تمہیں نظام مرجعیت دیا ہے، یہ حدیث مکمل کر کے زحمت ختم کر رہا ہوں، جس نے آپ کو نظام مرجعیت دیا۔ بہت ساری حدیثیں تھیں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا، صرف 2 یا 3 حدیثیں صرف واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ نظام مرجعیت کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تسلسل ہے ولایت کا، نظام مرجعیت کے تسلسل ہے اس امامت کا جو امام نے اپنے نائب کی صورت میں تمہیں عطا کیا۔ آج امام کے بعد، امام کی غیبت زمانے سے لے کر اب تک اگر تمہارے پاس یہ فقہ جعفری محفوظ ہے، اگر تمہارے پاس یہ اسلام محفوظ ہے، یہ اسی تسلسل مرجعیت کی وجہ سے ہے جو امام نے تمہیں عطا کیا۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں فَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِلًا لِنَفْسِهِ مُحَافِظًا لِلدِّينِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مُخَالِفًا لِهَوَاهِ وَمُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ امام فرماتے ہیں دیکھنا ہمارے بعد وہ فقیہ ہوں گے جو دین کے محافظ ہوں گے، جو ہوا اور خواہشات کے مخالف ہوں گے، جو اپنے مولا کے مطیع ہوں گے، پھر تم پر واجب ہے ان کی اطاعت کرنا، تم پر واجب ہے ان کی تقلید کرنا، ان کے احکام کی پیروی کرنا۔ اور روایت کے جملے ہیں جو بھی زمانہ غیبت میں ہمارے نائبین مراجع مجتہدین کی اطاعت کرے گا، یہ ان کی اطاعت نہیں ہے، ہم خدا کے معصوم حجت کی اطاعت ہے۔ ان کی اطاعت نہیں، معصوم فرماتے ہیں یہ ہماری اطاعت ہے۔ یہ تسلسل ہے اسی ولایت کا، یہ تسلسل ہے وہ سلسلہ نظام ولایت کا جو اللہ نے تمہیں مرجعیت کی شکل میں دیا۔ اور یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ وہ نظام ولایت ہے، یہ مرجعیت۔ اس لیے آج جو ظالم امامت سے ڈرتا تھا، اسی دور میں وہی ظالم اسی نظام تسلسل امامت سے آج کے دور میں مرجعیت سے ڈر رہا ہے۔ جو خوف امامت کا تھا آج وہی خوف مرجع کا ہے۔ آپ کو کبھی کوئی مرجع جھکتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، جھکتے ہوئے نظر نہیں آئے گا میرے عزیزوں۔ اپناؤ نظام مرجعیت کو، اللہ نے تمہیں نظام مرجعیت دیا، اللہ نے تمہیں ولایت علی ابن ابی طالب عطا کی، اور اللہ نے تمہیں عزادار حسین بنایا۔ کتنی نعمتیں ہیں خدا کے تمہارے پاس، دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ وقت نہیں ہے میں عرض کروں، دشمن اس منزل تک پہنچ چکا ہے، دشمن پہنچ چکا ہے۔ اگر اسلام میں کوئی حقیقی مذہب ہے تو وہ مکتب جعفری ہے۔ دشمن اعتراف کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس مکتب کے پیروکار مر سکتے ہیں، بک نہیں سکتے۔ اس مکتب کے پیروکار کبھی بھی ولایت اہل بیت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یا شور ہوا نا علی الولی اللہ دہشت گردی موضوع نہیں، جملہ کر کے چلو، آپ نے سنا جوان بچے سارے پریشان تھے۔